جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ابراڈ فرام پاکستان یوٹیوب چینل. بھائی پہلی ویڈیو بنانے میں تو مجھے 2 سال لگ گئے تھے. اب یہ دوسری ویڈیو بنانے میں مجھے 3 ہفتے لگے ہیں. تو ترقی تو ہو رہی ہے. جب بھی میں بھول جاتا ہوں اس چینل کو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے پھر سے ایک اور واپس آنا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے. اس دفعہ مجھے ایک بہت اچھا کویشچن کسی نے لیو کیا تھا میری پچھلی ویڈیو پہ، تو میں نے کہا یار اس چیز کے اوپر مجھے شاید بات کرنی چاہیے، بڑی ضروری چیز ہے. تو 3 کویشچنز ہیں، میں 2 کے بارے میں بات کروں گا. فرسٹ کویشچن جو ہے وہ ہے، فرسٹ کویشچن تھا کہ گڈ ورسز بیڈ اسکول ڈسٹرکٹس، ہاؤ بگ از دا ڈفرینس. تو گڈ اینڈ بیڈ سے میں اگر کانٹیکس دے دوں فار دوز ہو ڈونٹ نو، امریکہ میں جو اسکولز ہوتے ہیں وہ وہاں کی پاپولیشن ہی اس کو فنڈ کرتی ہے. تو وہ جو ٹیکس کے پیسوں پہ پبلک اسکولس چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی ڈسٹرکٹ میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں انہی کی ہی انکم سے جو ٹیکس آتا ہے اس سے وہ پے کرتے ہیں اس اسکول کی جو ساری کی ساری جو مانیٹری نیڈز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی امیر پوش ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں کا اسکول آپ نوٹس کریں گے بہت ماڈرن ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، فیسلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے ڈسٹرکٹ میں ہوں جدھر پرابیبلی لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہے، لو انکم ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسکولس بھی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے رن ڈاؤن ہوتے ہیں، تھوڑے اولڈ ہوتے ہیں. تو کویشچن یہ ہے کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں چیزوں میں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈفرینس تو ضرور ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میں اس کو ایک بدقسمتی سمجھتا تھا، پر ناؤ آئی تھنک میں یہ کویشچن آپ کو بہت اچھا آنسر اسی وجہ سے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں 3 اسکول بدلے تھے. پہلا اسکول جو میں گیا تھا وہ تھا بہت ہی لو انکم ایریا میں تھا، تو وہ اسکول تھوڑا رن ڈاؤن تھا، بہت پرانا اسکول تھا، فیسلٹیز پرانی تھی. دوسرے اسکول میں جو میں گیا تھا وہ بہت ہی رچ اور پاش ایریا میں تھا، تو وہ اسکول بہت زیادہ فیسلٹیز تھی، بہت ماڈرن لکنگ اسکول تھا. اور تھرڈ اسکول جدھر سے میں نے گریجویٹ آخر میں کیا تھا، وہ اسکول جو تھا وہ ان دا مڈل تھا، یعنی بس میڈیم انکم ٹائپ ایریا تھا وہاں پہ تھا. تو جو سب سے بڑا ڈفرینس میں نے نوٹس کیا تھا ان کے اندر وہ یہ تھا کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہوتی ہے، یعنی جو ٹیچرز آپ کے ہوتے ہیں، جس طرح کی کلاسز کے اندر آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں، وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کس قسم کے اسکول میں جا رہے ہیں. اس کی ایگزامپل میں ایک یہ دوں گا کہ جو میں اپنے دوسرے اسکول میں تھا جو کہ بہت ہی پوش اسکول تھا، وہاں پہ ہم لوگ جب اپنی فزکس کی کلاس لے رہے تھے تو ہمیں ٹیچر نے خاص ہم سب کو ایک انڈا لا کے دیا تھا، اور پھر اتنے زیادہ میٹیریلز لا کے دیے تھے، اور ہمیں پروجیکٹ دیا تھا کہ اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ایگ کو جو ہے ایک ڈیوائس بنانا ہے جس کے اندر آپ اس انڈے کو رکھیں، اور پھر اپ 15 20 25 فیٹ اوپر سے ہم اس چیز کو پھینکتے تھے. اور ٹیسٹ یہ تھا کہ آپ فزکس کے لاز کو کتنا اچھا یوز کر کے اس انڈے کو کریک ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہمارا اسائنمنٹ تھی جو ہمیں ملی تھی. لیکن اس قسم کی اسائنمنٹ آئی ایم شیور کہ مجھے ان دونوں اسکولوں میں کبھی نہ ملتی اور نہ ملی تھی. یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ایریا جو تھا وہ بہت پوش تھا، وہاں پہ اس اسکول کے پاس پیسے بہت تھے، تو اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے تھے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں، ٹیچرز کی زیادہ اچھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ایسے اسکولوں کے اندر. ناٹ ٹو سے کہ جو تھوڑے رن ڈاؤن اسکولز ہوتے ہیں یا میڈیم انکم اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایجوکیشن لیول ہے وہ برا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشنل 1 اسٹیپ بیانڈ وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ پوش اسکولس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ان میں یعنی آپ غلط حرکتیں آپ ان میں نہیں پائیں گے اتنی، کیونکہ وہ سارے بہت زیادہ یعنی ورکنگ کلاس فیملی سے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز جو ہوتے ہیں بہت حد تک بہتر ہوتے ہیں. یہ جو ہے ایک اور ڈفرینس ہوتا ہے. میں چونکہ تینوں اسکولوں میں گیا ہوا ہوں تو میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ہارڈ ورکنگ ہے، وہ محنت کرتا ہے اور اس کو پڑھائی کرنے کا بھی شوق ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، تو ایجوکیشن جو ہے کا جو ڈفرینس تھوڑا سا ان میں آپس میں پایا جاتا ہے وہ ایون آؤٹ ہو جاتا ہے. جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. تو آپ اگر اچھی ہیبٹس ہیں آپ کی، آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ لو انکم میں ہیں، میڈیم میں ہیں یا ہائی میں ہیں. بس کیپ یور ہیڈ ڈاؤن، پڑھائی کے اوپر فوکس کریں اور سب کچھ ہو جائے گا. تو اتنا بڑا بھی ڈفرینس نہیں ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہو، بس تھوڑا سا اس طرح سے ڈفرینسز ہوتے ہیں ان ہاؤ دا اسٹوڈنٹس آر، ان ہاؤ دا ایجوکیشن از، ان ہاؤ دا ٹیچرز آر، ان ہاؤ دا کریکولم از. تو یہ تو ہو گیا پہلا کویشچن، گڈ ورسز بیڈ اسکول ڈسٹرکٹس.
ایکچولی ایک بات اور میں کہہ دوں کہ جب آپ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے کس پبلک اسکول سے پڑھا ہے، کیونکہ وہ سارے ہی پبلک اسکول ہیں، تو جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو ایک ہی جیسے ڈیل کرتی ہیں. تو یہ اگر آپ کو ایک اسٹریس ہے کہ یار یہ میری دیکھیں گے نہیں کہ میں نے کسی ایسے اسکول سے پڑھا ہے پبلک جو کہ اتنا ہائی انکم نہیں تھا، میڈیم انکم میں تھا یا اس طرح سے ایریا میں تھا، تو یہ چیز نہیں میٹر کرتی. آپ کا صرف ہائی اسکول ڈپلوما دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ پبلک ایجوکیشن ہے، تو اس چیز کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آگے چلتے ہوئے سیکنڈ کویشچن ہے ہاؤ ٹو گیٹ ان ٹو اے گڈ یونیورسٹی، وٹ از دا کرائٹیریا. یہ تھوڑا اوپن اینڈیڈ کویشچن ہے. یونیورسٹیز اٹ ڈپینڈس آپ کس یونیورسٹی جا رہے ہیں. عام طور پہ اگر آپ اس یونیورسٹی کو گوگل پہ سرچ کریں تو آپ ان کا لکھیں یونیورسٹی کا نیم، انڈر گریجویٹ اور فریشمین ایڈمیشن اپلیکیشن، وہاں پہ ان کے پاس پورا ایک سیکشن ہوتا ہے جدھر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک جنرل جو کہ ہر یونیورسٹی کے بارے میں جو بات سچ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. دیر از 3 مین تھنگس جو کہ آپ کی میٹر کرتی ہیں. فرسٹ ہوتا ہے آپ کا ہائی اسکول ڈپلوما. وہ آف کورس آپ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما تو ہوگا ہی ہوگا. سیکنڈ چیز جو یونیورسٹی کے لیے میٹر کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا SAT/ACT اسکور. اور تھرڈ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ہے ناٹ لیٹر آف ریکمنڈیشن، سوری، پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کی. تو جو SAT اینڈ ACT ہے یہ آئی بلیو جب میں اسکول میں تھا تو یہ چینج ہو گیا تھا فرام 1200 ٹو 1600. اب اسکور 1600 میکسیمم ہوتا ہے جس کے اندر آپ اسکور کر سکتے ہیں. اف یو اسکور اینی تھنگ 1200 یا اس سے اوپر تو وہ بہت اچھا اسکور سمجھا جاتا ہے. اگر آپ 1300 میں ہیں تو آپ یعنی کہ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ اور MIT، کورنیل، یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کا چانس ہے ایڈمیشن ہونے کا. اور اگر 1300 سے اوپر ہے تو بس پھر یعنی کہ آپ یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں، تو ان کی آپ تیاری کر سکتے ہیں. آئی تھنک آپ جب اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کے موک ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پریپیئر کرتے ہیں SAT یا ACT کے لیے. آپ خان اکیڈمی میں بھی جا سکتے ہیں. خان اکیڈمی میں بہت اچھے پریکٹس ٹیسٹس ہیں SAT اور ACT کے لیے جو کہ آپ کر کے اور دیکھ سکتے ہیں، اپنا ایپٹیٹیوڈ چیک کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہائی اسکول ڈپلوما تو ہر کسی کے پاس ہوگا اپلائی کرتے ہوئے. جو چیز ڈفرینس بناتی ہے وہ آپ کا SAT ACT اسکور ہے. تو یہ تو ہو گیا دوسری چیز. پھر ایک اور آخری چیز آتی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ. تو ہر یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے یہ مانگتی ہے کہ آپ نے ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیں جو کہ اراؤنڈ 1000 ورڈز ہوتی ہے، لیکن گیو اور ٹیک آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس پرسنل اسٹیٹمنٹ میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنے بارے میں ہمیں بتائیں ان اے لاٹ آف ڈیٹیل، یا کبھی کبھی وہ آپ کو ایک اسپیسیفک پرامپٹ دے دیتے ہیں کہ لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی جو آپ کو ہوئی اور اس کو آپ نے کیسے اوور کم کیا اور آپ لائف کو کیسے اپروچ کر. یہ ایک بڑا ڈیپلی پروفاؤنڈ ٹائپ پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھ کے ان کو دینا ہوتا ہے. میں نے ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی پرسنل اسٹیٹمنٹ اتنی اچھی ان لوگوں نے لکھی ہوتی ہے کہ ان کا SAT میں فار ایگزامپل اگر 1100 اسکور بھی آ جائے، جس کو 1100 آئی تھنک 1100 ہوتا ہے، تو 1100 اگر آپ کا آ رہا ہے تو آپ جو ہیں پھر بھی اگر بہت اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ خاص اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن وارڈن جو ہے کھول کے پڑھتا ہے، ہر بندے کی پڑھتا ہے. اور اگر آپ کو آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بہت ہی پروفاؤنڈ لگی ہے، بہت ہی ٹچنگ لگی ہے، بہت ہی کمپیلنگ لگی ہے، تو وہ اکثر آپ کے SAT یا ACT کے اسکور میں اگر تھوڑا سا نیچے کی طرف بھی اسپیکٹرم میں ہو، 1200 سے تھوڑا سا نیچے، یا کوئی ہو جس کے 1250 آئے ہیں اور آپ کے 1190 آئے ہیں، تو آپ پھر بھی ایڈمیشن شاید اس کی جگہ آپ کو مل جائے اگر آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. اب آف کورس اس کو اوور دا ٹاپ بہت زیادہ ایک ڈرامے ارطغرل کی طرح نہیں لکھ دینا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو یعنی کہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ طریقے سے، ایک بہت میچورٹی کے ساتھ اگر آپ اس کو لکھیں تو آپ کا چانس بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ 3 جو ہے پرائمری چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں ان کو آرڈر آف امپورٹنس دوں تو آئی تھنک ہائی اسکول ڈپلوما تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو وہ آرڈر آف امپورٹنس میں نمبر 3 پہ ہے. اس کے بعد اگر میں ایک اور چیز کو ڈالوں گا تو میں پرابلی SAT ACT کو کہوں گا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. لیکن اور فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ، آن دا بیسس کہ وہ کبھی کبھی تھوڑا سا SAT کے ڈفرینس کو میک اپ کر لیتا ہے اگر اچھا لکھا ہو. لیکن یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. پلیز اس کو غلط مطلب اس کا نہ لینا کہ SAT اور ACT میٹر نہیں کرتا. یہ بہت میٹر کرتا ہے اچھی یونیورسٹی میں گھسنے کے لیے. تو یہ تھی آپ دوسرا کویشچن کا آنسر. تھرڈ کویشچن جو تھا وہ تھوڑا سا اوپن اینڈیڈ ہے. وہ ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور دیسی آئیڈینٹی وائل بینگ ان دی امیریکن سسٹم. یہ
اس کویشچن کا جواب شاید میں اس ویڈیو میں نہیں دینا چاہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے 2 کویشچنس جو تھے وہ آبجیکٹیو فیکٹس کے اوپر، یعنی کہ جو کہ ریئلٹیز ہیں میں ان پہ بول رہا تھا. یہ تھوڑا سا سبجیکٹیو کویشچن ہے، اس میں آئی تھنک ہر بندے کی رائے ہوتی ہے. اس میں میری بھی رائے ہے. آئی تھنک اس کو میں ایک اور ویڈیو میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے شاید اپنا پرسپیکٹیو دینے میں شاید 7 سے 10 منٹ لگ جائیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی 20 منٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے. تو میں اس کو پرابیبلی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیکل کروں گا اگر انٹرسٹ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ٹو ایچ دیئر اون. بٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اور باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. السلام علیکم.